ہم زکوٰۃ کو اپنے عمل سے نکال چکے. آپ کسی سے پوچھیں کسی پڑھے لکھے آدمی سے کہ بتائیے زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، وہ اس کی تفصیلات کو نہیں جانتا. اسے ہم زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، اور اگر دیتے ہیں تو چند خوش نصیب لوگ دیتے ہیں بڑی محدود تعداد میں، اور وہ بھی زیادہ اپنی نقدی کی صورت میں. ہمارے ملوں کے مالک، کارخانوں کے مالک، ہمارے جاگیردار، بڑی بڑی زمینوں کے مالک جن کی یہاں بڑی بڑی پیداوار ہوتی ہے، وہ کہاں دیتے ہیں. لیکن سینکڑے سالوں تک، صدیوں تک، جب تک امت بیدار رہی ہے اور اس کا واقعی عمل شریعت کے مطابق رہا ہے، تو یہ چیزیں ساری چونکہ ان کے عمل کا حصہ رہی ہیں، تو اس لیے اس میں بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ میں بالعموم آپ کو اختلافات نہیں ملیں گے. اور کیوں نہیں ملتے؟ ایسے کہ ہر ملک میں قانون بن چکا اس کے مطابق، اور اس کے مطابق زکوٰۃ دی جاتی رہی، لی جاتی رہی. غریبوں کو بھی یاد، امیروں کو بھی یاد، دینے والوں کو بھی لینے والوں کو، تو بھولنے کا کیا سوال؟ اسی مسئلہ حج کے احکام ہیں. ہر سال جب حج کرتے ہیں مسلمان تو حج کے احکام کو اس کے مناسک کہا جاتا ہے. وہ مناسک حج سیکھ کے گھر سے نکلتے ہیں، اور جن کو نہیں معلوم یا نہیں سیکھ کر نکلتے، وہاں علماء موجود ہیں حرمین میں، درس ہوتا ہے ان کا باقاعدہ، وہ روزانہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کیا کیا کام کرنے کا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا، یہ بھی قربانی دینی پڑے گی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک ہی حج کیا، آپ جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، نبوت کے بعد، بلکہ کہنے یہ ہجرت کے بعد، حضور نے ایک ہی حج فرمایا 10 سالوں میں. تو اس میں حضور کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنی اونٹنی پہ سوار مینا میں، عرفات میں تو خیر میں نہیں کہتا، مینا میں اور مزدلفہ میں آپ گھومتے پھرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے خذوا عنی مناسککم، لوگوں آپ مجھ سے اپنے مناسک کا علم حاصل کر لو. ہو سکتا ہے لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو. اس لیے آج جو پوچھ رہا ہو مجھ سے پوچھ لو. چنانچہ لوگ اجتماع کی شکل میں بھی، انفرادی طور پر بھی حضور سے مسائل پوچھ رہے تھے، ان کو یاد کر رہے تھے. اس کے یاد کرنے والے بے شمار لوگ تھے جن کا بڑا مضبوط حافظہ تھا. اب ظاہر ہر سال جب وہ اسی طریقے کے مطابق حج کریں گے تو حج بھولے گا کیسے؟ وہ صرف کتاب کی چیز تو نہیں رہ گیا نا، وہ تو ایک عمل کا حصہ بن گیا. حتیٰ کہ خیر القرون میں، یا یوں کہہ لیجیے کہ خلافت راشدہ میں، مسلمانوں کا معمول یہ تھا صدیق اکبر کے زمانے سے لے کر آگے چلنے والی بے شمار صدیوں تک، اور بالخصوص خلافت راشدہ میں یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا، مثلا صدیق اکبر کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا کہ دادی کا چھوڑا ہوا ترکہ، اس میں اس کے پوتے یا پوتی کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اس طرح کے مسائل پیش آئے تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے ظہر کی نماز کے بعد، اور میں کہ یہ مسئلہ میرے سامنے آیا ہے، میں نے اس کو قرآن کریم میں تلاش کیا، نہیں ملا. اس کے بارے میں حضور کا ارشاد مجھے کوئی یاد نہیں ہے. تم میں سے کسی نے اگر حضور کی سنت اپنے یہاں رکھی ہو، یعنی اس کے علم میں ہو کہ حضور اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیتے تھے، تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کے مطابق فیصلہ کروں. چنانچہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری موجودگی میں حضور کے سامنے ایسا مسئلہ پیش آیا، حضور نے اس کے مطابق یہ فیصلہ فرمایا. آپ نے کہا تمہارے پاس گواہ ہے کوئی؟ ایک دوسرے صحابی اٹھے، نے کہا ہاں میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی. اب وہ ملک کا قانون بن گیا. اب پورے ملک میں اس پر عمل جاری ہو گیا. اب اس کا بھولنے کا کیا سوال؟ حضرت عمر فاروق نے جب اپنے دور خلافت میں آپ شام جانے کے ارادے سے نکلے، اور جب اسے واپس ہو رہے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی ایک دفعہ فلسطین کے ارادے سے گئے جب وہاں طاعون پھیل گیا تھا اور بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا. تو جب آپ اس علاقے کے قریب پہنچے اور وہاں کے جرنیلوں نے آپ کو اطلاع بھجوائی کہ اس علاقے میں آپ تشریف نہ لائیں، یہاں بہت بری طرح طاعون پھیل چکا ہے اور بہت موتیں واقع ہو رہی ہیں. حضور کے ساتھ، آپ کے ساتھ جو چند انصار اور مہاجرین تھے، آپ نے فوراً ان کی میٹنگ طلب فرمائی. اندازہ فرمائے کہ کوئی معاملہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے،
اور نہ باہمی ایک دوسرے کی رائے سے کرتے تھے، بلکہ میٹنگ اس لیے بلائی کہ بتاؤ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اگر تم قرآن کریم سے ماخذ کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ، اگر اس بارے میں حضور کی کوئی حدیث ہے تو مجھے بتاؤ کہ جہاں طاعون پھیل گیا ہو وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف پہنچے، انہوں نے کہا امیر المومنین اس کے بارے میں میرے پاس علم ہے، یہ اس کو علم کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اس علاقے کے لوگ باہر مت نکلیں، اور جن علاقوں میں طاعون نہیں ہے وہاں کے لوگ اس علاقے میں مت جائیں، تاکہ باہر سے جانے والے متاثر نہ ہوں، اور جو متاثر ہو چکے ہیں باہر جا کر اس کو بیماری کو پھیلائے نا۔ کہا اس کا حضور نے حکم دیا تھا، چنانچہ آپ نے یہی حکم حضرت عبادہ بن جراح تک پہنچایا اور وہیں سے آپ واپس پلٹ آئے، حتیٰ کہ حضرت عبادہ بن جراح نے فرمایا بھی کہ امیر المومنین کہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اور میں کہ میں تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کا حکم یہی۔ لیکن میں سے یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ اندازہ کریں ان کی سوچ پر پہرا کس بات کا تھا، کہ وہ بڑے سے بڑا مسئلہ پیش آتا تھا چاہے وقت کے حکمران کو کیوں نہ پیش آئے، ان کی سوچ کیا تھا کہ بتاؤ قرآن میں اس کا حکم موجود ہے، اگر نہیں ہے تو حدیث دیکھو، اور مجھے نہیں معلوم تو صحابہ کو جمع کرو، ان سے معلوم کرو۔ اس طرح قانون بنتا چلا گیا جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور بعض دفعہ عام زندگی میں بھی، اور میں خاص طور پر بات پر زور دینا چاہوں گا کہ یہ عام لے مین قسم کے لوگوں کی باتیں نہیں میں کر رہا آپ سے، یہ مینر سٹیک کا عمل نہیں تھا، یہ جن لوگوں کی چہروں پر سلوٹیں بدلنے سے حکومتوں کی تقدیریں بدل جاتی تھی، ان لوگوں کی باتیں کر رہا کہ ابو موسیٰ اشعری جو اپنے دور کے عظیم جنرل بھی اور عظیم گورنر بھی، وہ تشریف لائے حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ میں۔ چنانچہ جہاں بیٹھے حضرت عمر فاروق کام کر رہے تھے وہاں وہ تشریف لے گئے اور جا کر انہوں نے سلام کہا۔ حضرت عمر کو اس طرح کاموں میں ڈوبے ہوئے تھے یا کسی گہری سوچ میں تھے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوا کس نے مجھے سلام کہا۔ انہوں نے دوبارہ کہا، انہوں نے 12 کہا، جب انہیں کوئی جواب نہ دیا واپس پلٹ گئے۔ پھر ظہر کی نماز میں آئے، اگر ملے امیر المومنین سے تو انہوں نے پوچھا کہ ابو موسیٰ کب آئے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی میں آیا تو صبح تھا، لیکن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور میں نے 3 دفعہ سلام کہا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے واپس چلا گیا۔ انہوں نے کہا کیوں واپس کیوں چلے گئے؟ اب دیکھیں دونوں میں جو حوالہ ہے معتبر، جس کے سامنے عمر بھی جھک رہے ہیں ابو موسیٰ بھی، وہ کہنے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ جب کسی شخص سے ملنے جاؤ، اس کے گھر میں جاؤ، جیسے بھی اس سے جب ملنے جاؤ تو اجازت طلبی کے لیے اس کو سلام کہو، جیسے حضور کا معمول تھا کہ جب آپ کسی گھر میں جاتے تو باہر کھڑے ہو کر، اور وہ بھی فرمایا کہ گھر کے سامنے نہیں ایک طرف کھڑے ہو کر سلام کہو، کیونکہ جب آدمی آ کر دروازہ کھولے گا تو تمہاری نظر تو اس کے گھر میں پڑ گئی، اب اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جس گھر میں نظر داخل ہو گئی اب اجازت کی ضرورت ہی کیا رہتی ہے؟ باقی اسی ایک طرف کھڑے ہو کر سلام کہو تاکہ کوئی اگر دروازہ کھولے تو نظر اندر نہ پڑے۔ کہا ایک طرف کھڑے ہو کر سلام کہو، اگر جواب نہ آئے دوبارہ کہو، پھر جواب نہ آئے 30 دفعہ کہو، اور کہا 30 دفعہ بھی جواب نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو گھر میں کوئی نہیں ہے اور یا گھر والا اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہو سکتا کپڑے اتار کے بیٹھا اور کپڑا پہنے کو ہو ہی کوئی نہ، جیسے معاشرہ زمانے کے گورنروں کا حال تھا کہ جوڑا ایک ہی ہوتا تھا اور جمعے کے دن چھٹی کرتے تھے لوگوں سے ملنے سے، اس لیے کہ وہی جوڑا دھوتے تھے اور کوئی معمولی لباس میں کپڑا پہن کر بیٹھے تھے، سوکھتا اس کو پہنتے پھر مسجد کا رخ کرتے، اور جوڑا ہی کہا تھا، اور تھے یہ گورنر، اور ہو سکتا تو کسی علمی کام میں لگا ہوا ہو۔
اور اسے اندیشہ اس بات کا ہو کہ میں نے اگر یہ کام چھوڑ کر ملاقات کر لی اور اس کی باتیں میں لگ گیا، جو خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ نکل جائیں گے۔ یہ تو ہم ہے نا ماشاءاللہ جن کو پتہ ہی کچھ نہیں، کہ کوئی آدمی ریسرچ کر رہا ہے نا تو ہم جا کے تھپ تھپ اس کے دروازے پر نہیں، اس کے دماغ کے دروازے پر دستک دیتے۔ تو جس کو آپ نے ایک دو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اس کا سلسلہ خیال تو ٹوٹ گیا۔ اب چاہے آپ اس کو اٹھا کے ساتھ لے گئے نہیں بیٹھا رہے، اب تو بیکار آدمی کیا کرے گا؟ اسے خیال دماغ میں بار بار نہیں آیا کرتے، اور یاد نہیں پڑتا کسی بڑے آدمی کا قول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فرماتے تھے کہ اچھا خیال ایک معزز اور خوددار مہمان کی مانند ہوتا ہے، وہ اچانک آتا ہے، اگر آپ اس کے طرف سے توجہ ہٹا لیں وہ چلا جائے۔ جس طرح کہ معزز مہمان کسی گھر میں جاتا ہے نا، اور اگر میزبان اس کو ریسیو نہیں کرتا عزت سے، وہ واپس چلا جاتا ہے اور پھر لوٹ کے نہیں آتا۔ کہا اس لیے خیالات کی قدر کرو، یہ ہمیشہ نہیں آیا کرتا۔ تو بہرحال کہا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جب تیسری دفعہ بھی جواب نہ دے تو پھر تم واپس چلے جاؤ اور برا مت مانو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے یہ حدیث سنائی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت عمر فاروق کو اس کا علم تھا یا نہیں، ہو سکتا نا یہ حدیث انہوں نے نہ سنی ہے، یا ہو سکتا ہے علم ہو لیکن میں اس کی اشاعت کا ایک ذریعہ پیدا کرنا چاہتے ہوں تاکہ دوسرے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ حکم کس قدر اہمیت رکھتا ہے، کہ تاکہ جس دن کو پتا چلے گا کہ ابو موسیٰ اشعری آئے تھے اور یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ظاہر اس کو کیوں بھولے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک میل جول کا طریقہ ہے، لیکن وہ ایک گورنر ایک وقت کے حکمران کے سامنے اس کو دہرا رہا ہے، اور جو پوچھتا ہے کہ تم کیوں مجھے اس وقت ملے اس وقت کیوں نہیں ملے، تو وہ جواب دے رہا ہے کہ آپ سے بڑی شخصیت نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اس طریقے کو اختیار کرو ملنے کے لیے، تو میں وہ طریقہ اختیار کر چکا ہوں، اس لیے آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اب کیوں آیا ہوں، اس وقت کیوں نہیں آیا۔ بے شمار مثالیں اس طرح کی ہماری تاریخ میں موجود ہیں جو سراسر قانونی حیثیت میں رکھتی ہیں اور عوام آداب زندگی کی بھی، لیکن میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان طریقوں سے اللہ کے رسول کی سنت محفوظ رہی۔ نماز کے بے شمار مسائل، زکوٰۃ کے بے شمار مسائل، حج کے بے شمار مسائل، عمرے کے بے شمار مسائل، روزے کے بے شمار مسائل اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بے شمار مسائل، چونکہ ان میں سے ہر عمل جس سے بھی متعلق ہوتا تھا وہ اس پر عمل کرتا تھا اور اس سے ہٹ کر کبھی سوچتا بھی نہیں تھا کہ میں اس کی مخالفت کر سکتا ہوں، اس طریقے سے بھی یہ سنت محفوظ رہی۔ ایک طریقہ اور ہے، اور یہ آخری طریقہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی سے پیار ہو جاتا اور بے پناہ محبت ہو جاتی ہے اور وہ شخص اس کے دل میں اتر جاتا ہے، محبت اسی چیز کا نام ہے، عشق اور محبت جس کو کہتے ہیں وہ اور کوئی جانور تو نہیں ہے نا، یہی ہے کوئی آدمی اچھا لگنے لگتا۔ حالی نے کہا تھا کہ عشق کہتے ہیں جسے ہم، وہ یہی ہے شاید، خواہ مخواہ دل میں ہے ایک شخص سمایا جاتا، تکے نا دل میں جب آدمی مردے ہی جاتا ہے، یہ مطلب ہے کہ اتنا محبت ہو گئی۔ یہ ہے عشق اور محبت۔ جب کسی آدمی سے محبت ہوتی ہے نا، محبت کرنے والوں سے پوچھئے، وہ جب کبھی اس سے مل کے واپس آتے ہیں نا تو گھنٹوں اسی کی باتیں کرتے ہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی کی باتیں کرتے ہیں، اسی کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں، اسی کے تصور میں خاموشی اچھی لگتی ہے۔ تو غزل کا شعر میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ غالب نے کہا تھا کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا لیے، محبوب کا تصور بیٹھ لے کے بیٹھے رہے، اس لیے کہ یہ محبوب ترین چیز ہوتی ہے ایک محبت کرنے والے کی۔ اگر یہ واقعی ایک سچائی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے نا، اس کے صرف احکام ہی اس کو یاد نہیں رہتے، اس کی ادائیں بھی یاد رہتی، اس کی پسند و ناپسند بھی کبھی اس کے ذہن سے اڑتی نہیں۔
وہ ہر چیز کو بھول سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آرام و راحت کو بھول سکتا ہے، لیکن جس سے محبت کرتا ہے اس کو کبھی نہیں بھول سکتا، ہمیشہ اسی خیال میں ڈوبا رہتا ہے۔ اگر یہ بات حقیقت ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی نے اتنی محبت کسی سے نہیں کی ہوگی جتنی اس امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ میں اس امت سے مراد آپ کو نہیں لے رہا، نہ اپنے آپ کو، میں دور صحابہ کو لے رہا اور دور تابعین کو، دور تبع تابعین کو۔ خیر القرون میں جتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہے، اتنی محبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی اور سے کی گئی۔ آپ نے دیکھا کسی آدمی کو کہ جیسے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کا تھوک بھی زمین پر نہ گرنے دے؟ لیکن سہیل ابن عمر یا عروہ ابن مسعود دونوں میں سے ایک ہے، وہ سفیر بن کے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیبیہ کے معاہدے سے پہلے، تو انہوں نے آگے جو رپورٹ دی تھی نا قریش کو، اور جس کے بعد وہ ڈھیلے پڑ گئے، انہوں نے کہا دیکھو لڑنے کی غلطی نہ کرنا مسلمانوں سے، وہ تعداد میں تھوڑے سے ہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ یک مشت ہے، ایک زنجیر ہے جس کی ہر کڑی دوسرے سے پیوست ہے، وہ ایک دوسرے پر جان دینے والے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے ہیں، اس کے بارے میں سہیل بن عمر نے کہا کہ میں بڑے بڑے درباروں کے میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں، کیسر و کسریٰ کے دربار میں نے دیکھے، نجاشی کے دربار میں دوبارہ آ گیا ہوں، میں نے کسی کا اس قدر رعب اور دبدبہ نہیں دیکھا جیسا میں نے محمد کا دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کے چاہنے والوں کو اس طرح میں نے جان فدا کرتے نہیں دیکھا جیسے محمد کے ساتھیوں کو میں نے دیکھا۔ کہا وہ تھوکتے ہیں نا تو کوئی ان کی تھوک زمین پر نہیں پڑنے دیتا، وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ نیچے ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کو پھر چلو اٹھا کر اپنے چہرے پر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں تاکہ اس سے برکت حاصل ہو۔ اگر وہ حجامت بنواتے ہیں تو لوگ ان کے ناخن، ان کے بال آپس میں تبرک تقسیم کر لیتے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو وصیت کر کے مرتے ہیں کہ یہ بال اور یہ ناخن میری ناک میں یا میرے منہ میں، جیسے میرے معاویہ نے وصیت کی تھی، اس کو میرے ساتھ دفن کرنا تاکہ اللہ میں، تاکہ جہنم کی آگ میرے جسم تک نہ پہنچنے پائے۔ کہ ایسے لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے، تو تم ان سے لڑ کر تباہ ہونا چاہتے؟ ان کا ایک آدمی بھی زندہ ہے نا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے۔ تو اگر کہنا یہ ہے کہ اتنی محبت کسی نے نہیں کی جتنی مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضور کی کوئی ادا بھی، آپ کی کوئی سنت، کوئی آپ کا طریقہ، کوئی آپ کا حکم، کوئی پسند و ناپسند مسلمانوں کا عمل بننے سے نہیں رہی۔ جو کام ایک دفعہ حضور نے کر لیا اور اس کو جس آدمی نے جس حال میں دیکھا، میں شاید اس سے پہلے بھی یہ حدیث بیان کر چکا ہوں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال تک مسلسل حضور کی خدمت میں رہے، آپ کے پاس آئے تو 10 سال کے تھے، حضور نے انتقال فرمایا تو آپ 20 سال کے گبرو جوان بن چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں جہاں بھی حضور جاتے ان کے ساتھ لے کے جاتے تھے، بالکل بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے تھے، کہیں دعوت میں جاتے تھا بھی میں ساتھ ہوتا۔ کہا ایک دعوت میں ایک صحابی نے گوشت میں کدو کی سبزی ڈالی تھی اور اس کو شوربہ دار بنایا تھا، خوش شوربہ تھا اس میں، تو اس پیالے میں ڈال کر حضور کے سامنے پیش کیا، تو کہا میں نے دیکھا حضور کو گوشت سے رغبت اتنی نہیں تھی جتنی کدو کی کاشوں سے تھی، آپ اس میں ڈھونڈ کر کدو کے ٹکڑے نکال رہے تھے، اس کو کھا رہے تھے۔ کہا جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور کو کدو کی سبزی بہت پسند ہے، تو کہا جب تک میں زندہ ہوں میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ جس ہنڈیا میں بھی میں کدو ڈلوا سکوں اس میں زور ڈلوا کے کھاتا ہوں، کیونکہ میرے محبوب کی یہ سنت ہے، تو میں کیوں نہ اس پر عمل کروں۔ تو ظاہر ہے وہ سبزی، حالانکہ سبزیوں میں سے ایک سبزی ہے، اور میرے ہاتھ میں آپ میں سے بہت سارے ایسے خود ذوق ہوں گے جو شاید کدو کو پسند نہ کرتے ہوں، لیکن مسلمانوں کی محبت کا عالم یہ تھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ جانتے ہیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں سپریم کورٹ کے قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس تھے،
اور ہمارا ملک ہی کتنا ہے اور اس کے چیف جسٹس کی کیا اہمیت ہے. آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے دنوں کیا کھے اڑائی ہے ہم نے, لیکن اس کی تو بڑی اہمیت تھی, سیکنڈ تو خلیفہ ان کی حیثیت تھی. اور ملک اتنا بڑا تھا, دنیا کا کوئی ملک اتنا بڑا نہیں تھا. ہارون رشید نے بادل کے کا حوالہ ٹکڑے کو یوں تیرتے ہوئے دیکھا فضا میں, تو مسکرا کے کہنے لگا تو جہاں چاہے جا کے برس, لیکن جہاں بھی تو برسے گا اس سے جو پیداوار ہوگی نا وہ میرے خزانے میں آئے گی. سننے والے نے کہا اس کا کیا مطلب؟ فرمانے کہ اگر یہ برسے گا مسلمانوں کے کسی علاقے میں تو ظاہر ہے وہ بیت المال کا حصہ ہے, اس کی زکوٰۃ آئے گی. اور اگر یہ برسے گا غیر مسلموں کے دیش میں تو آج کوئی غیر مسلم ملک ایسا ہے جو مجھے خراج نہ دیتا ہو. یعنی پوری دنیا میں یہ ہماری حکومت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے ہمیں خراج دینے کے پابند. تو ایسی ہے جہاں جا کر برسے گا اس کا کوئی نہ کوئی حصہ تو ہمارے ملک ہمارے خزانے میں آئے گا. اتنے بڑی مملکت کا وہ قاضی القضات, اس کو شکایت ملی کہ ایک آدمی نے کہیں یہ کہہ دیا ہے کسی دوسرے کے جواب میں, جب اس نے کہا کہ کدو تو بہت اچھی سبزی ہے, تو بیوقوف آدمی نے بے خبری میں کہہ دیا کہ اچھا یہ بھی کوئی اچھی سبزی ہے, یہ بھی کوئی کھانے کے قابل. انہیں باقاعدہ شکایت لے کر بھیجی عدالت میں. قاضی القضات نے وہ کیس خود اپنے یہاں طلب کر لی. کہا یہ کیس ایسا نہیں ہے کہ کسی نیچے کی عدالت میں جائے, اس کو میرے پاس بھیجو. اس آدمی کو طلب کیا کہ تم نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا جناب کہی ضرور ہے, میں سچ بولتا ہوں, لیکن میں توبہ کر چکا ہوں, مجھ سے ایسے بے خبری میں غلطی ہو گئی اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبزی بہت پسند تھی. اس کے باوجود فرمانے لگے کہ چونکہ تم نے ایک ایسی چیز کی توہین کی ہے جس کی نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس لیے میں تمہیں ضرور کوڑے لگواؤں گا. چنانچہ جیل نہیں بھیجا, کوڑے ضرور لگوائے کہ تم نے حضور کی پسند کی توہین کی, تمہاری یہ وجہ. اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو چیز منسوب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے, چاہے وہ عمل کریے ضروری ہے یا نہیں, مسلمانوں نے اس کو بھی نہیں بھولنے دیا, تو وہ ظاہر ان احکام کو کیسے بھولنے دیتے جو ہماری زندگی کا اثاثہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اتباع سنت میں بہت آگے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں, حضور نے ایک ہی حج کیا ہجرت کے بعد. آپ نے ان کے ساتھ حج کیا, اسے بڑے غور سے دیکھتے رہے کہ حضور سفر میں کیا کرتے ہیں اور راستے میں آپ کے معمولات کیا رہے. ایک تو ہے وہ حج کے احکام, وہ تو انہیں سیکھ ہی نہیں تھے, وہ تو ان کو خوب معلوم تھا. کچھ ہے وہ کام جو حضور نے راستے میں عادتاً کیے. مثلا راستے میں حضور کو پیشاب آیا تو آپ نے اپنی سواری روکی, سواری سے اترے اور ایک جگہ جہاں پردہ دیکھا وہاں جا کر پیشاب کیا, پھر آپ نے طہارت فرمائی. انہوں نے نوٹ کیا کہ حضور کہاں اترے تھے. راستے میں کس جگہ حضور نے غسل فرمایا, انہوں نے اس کو بھی نوٹ کیا. حالانکہ یہ مناسک حج میں سے تو نہیں ہے نا. آپ اپنی سواری سے نیچے اتر کر پیدل چلے کچھ دیر تک, تو وہاں آپ چونکہ لمبے قد کے تھے آپ, تو وہاں ایک درخت کی شاخ آپ کے سر کو چھونے والی تھی, آپ اس سے جھک کے گزرے, آپ نے اس کو بھی نوٹ کیا. ایک ہی بات کو نوٹ کرتے گئے. جب حضور کے انتقال پر ملال کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنے طور سے حج کیا تو جہاں حضور نے پیشاب کیا تھا وہاں وہ پیشاب کریے گئے, چاہے انہیں پیشاب آیا تھا یا نہیں آیا تھا. جہاں حضور نے غسل فرمایا تھا وہاں غسل کریے گئے. جس شاخ کے نیچے حضور جھک کے گزرے تھے, حضرت عبداللہ کا قد حضور سے چھوٹا تھا اور وہ شاخ اونچی تھی. لوگوں نے کہا وہ شاخ تو اونچی, آپ جھک کے کیوں گزرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میرے محبوب گزرے تھے یہاں سے. ان کا قد لمبا تھا لیکن میں ان کی نقل تو اتار سکتا ہوں. چنانچہ جو کام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور آج وہ حدیثوں میں پوری طرح محفوظ ہے کہ کہاں کہاں آپ نے کیا کام کیا تھا, اور عبداللہ بن عمر نے ہمیشہ اس کو باقی رکھا. میرے بھائیوں, کسی اور کی باتیں ہونا جس کے صرف احکام کو یاد کیا جاتا ہو,
یا اس کی کسی بات کو بھول جانا دنیا اور آخرت کا خسارہ نہ ہو، تو اس کے بارے میں تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بات لوگ بھول گئے ہوں۔ یہ تو وہ ذات عزیز ہے کہ جس کی مخالفت خدا کی مخالفت کا باعث بنتی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس سے باز آ رہے ہیں، ورنہ اندیشہ ہے کہ کوئی فتنہ ان کو آ پکڑے گا یا ان کو عذاب علیم پہنچے گا۔ اور ایک موقع پر ہوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، لوگوں جب بھی تمہیں کسی بات کے لیے حضور پکارے تو دیکھنا اس پر لبیک کہنے میں سستی نہ کرنا، کیونکہ ان میں ان کی ایک ایک ادا اور ایک ایک پکار اور ایک ایک بلاوا وہ تمہاری زندگی کا پیغام ہے۔ یہ تو زندگی ہے تمہاری، لما یحییکم، یہ تو زندہ کرتی ہے تم، اسے کبھی اس سے کبھی غفلت نہ برتنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز میں تھے، حضور نے آواز دی، ظاہر نماز میں تھے، جواب کیسے دیتے؟ حضور نے پھر آواز دی، ابھی تک نماز ختم نہیں ہوئی تھی، حضور نے پھر آواز دی، ابھی وہ نماز میں تھے۔ جب نماز کے سلام پھیر کر آپ حاضر ہوئے تو آپ نے کہا کہ میں نے 2-3 دفعہ پکارا، تو آپ پہلی پکار میں کیوں نہ آئے؟ انہوں نے کہا حضور میں نماز میں تھا، فرض نماز پڑھ رہا تھا، اسے ظاہر نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کو پڑھ کے فرمایا کہ ابی تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ میں کسی حال میں بھی تمہیں پکاروں، تمہیں فون آنا چاہیے، ہی تمہاری زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کسی وقت بھی آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ایمان سے ہی محروم ہو سکتا ہے۔ تو تمہیں اگر جب میری آواز سنی تھی تمہیں نماز توڑ کر میری آواز پہ آنا چاہیے تھا۔ اس سے صحابہ نے یہ مسئلہ استعمال کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی آواز پر اور آپ کے بلاوے پر چاہے آدمی فرض نماز بھی پڑھ رہا ہو تو نماز توڑ کر آپ کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ تو جس ذات عزیز کی یہ کیفیت ہو، یہ حالت ہو، یہ اہمیت ہو اور یہ اہتمام ہو ان کے احکام کا، تو اس کے بارے میں کوئی آدمی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ وہ محفوظ کیسے رہی؟ البتہ یہ تعجب تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات بھول کیسے گئی۔ ایک بات آخر میں اور بھی آپ سے کہنا چاہوں گا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اگر حضور کی ایک ایک بات محفوظ رہی ہے تو یہ اہل حدیث حضرات میں اور ہمارے درمیان، مثلا حنفیوں میں، ان میں نماز کی بعض چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے، وہ کیوں ہے؟ اگر باقی حضور کی ہر بات محفوظ ہے تو پھر یہ اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ اختلاف اسی ہر بات کی محفوظ ہونے کی وجہ سے تو ہوا ہے، ورنہ شاید نہ ہوتا۔ بات یہ ہے کہ حضور کی سنت کو روایت کرنے والے صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو مدینہ میں شب و روز آپ کے پاس رہتے تھے، امت تو پورے جزیرہ عرب میں پھیل گئی تھی، اور اس کا دائرہ 12 لاکھ مربع میل علاقے تک تھا، یعنی ہمارے 2.25 پاکستانوں سے بھی زیادہ، یعنی 2 پاکستانوں سے تھوڑا سا کم کہہ لیجئے۔ اتنا بڑا ملک، اس میں ظاہر وسائل کیا تھے مواصلات کے؟ کوئی ٹیلی فون تو نہیں تھا، کوئی ہوائی جہاز نہیں تھے، لوگ اونٹوں پہ چڑھ کر یا گھوڑوں پہ چڑھ کے آتے تھے، اور ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں جاتے ہوئے مہینوں وقت صرف ہوتا تھا۔ اسے کبھی کوئی ایک دفعہ یا 2 دفعہ حضور کی خدمت میں آیا، اس نے حضور کو جیسے نماز پڑھتے دیکھا، اسے زندگی کا اسے معمول بنا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کے احکام میں تدریج ہے، اس میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ 5 دفعہ ہاتھ اٹھایا جاتا تھا، پھر وقت آیا 4 دفعے کا، پھر وقت آیا 3 دفعے کا، اور پھر وقت آیا صرف 1 دفعے کا۔ ہم 1 دفعے پر عمل کرتے ہیں جو آخری عمل ہے، اور ہمارے اہل حدیث دوست وہ 3 دفعے پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو روکتے نہیں ہیں کہ حضور کی سنت وہ بھی ہے، وہ بھی ہم سے نہ لڑے، سنت یہ بھی ہے۔ جس نے جس طرح حضور کو دیکھا اس نے اپنے گھر میں جا کر اپنے علاقے میں اسی طرح سنت کو پھیلایا،
اور یہ کمال اللہ کی مہربانی ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کہنا چاہیے کہ اہمیت ہے کہ اللہ نے اس بات کا انتظام کر دیا کہ حضور کی کوئی ادا بھی لوگ بھولنے نہ پائیں. آپ نے جب کبھی جس طرح بھی نماز پڑھی وہ حال باقی رہنی چاہیے. آپ نے جو کام بھی کیا وہ اسی حال میں باقی رہنا چاہیے, کیونکہ مسافر صحابہ پڑھ کے دوبارہ نہیں آ سکے, تو جس طرح انہوں نے حضور کو دیکھا تو اس سے نماز پڑھتے رہے, زکات دیتے رہے. اور اگر جو اختلافات زیادہ نہیں ہیں لیکن ہیں تو صحیح, اور اس کی اہمیت ہے اپنی, اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ ساری چیزیں باقی رہنے والی. سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول تو حیران کر دینے والا ہے. ظاہر بہت خدا رسیدہ بزرگوں میں تھے. وہ فرمان لگے کہ ہمارے ائمہ میں جو اختلاف ہے نا کہ رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, آمین بالجہر کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ہاتھ یہاں باندھ رہے ہیں کہ یہاں باندھ رہے ہیں, یہ نماز میں چھوٹے موٹے اختلافات ہیں, لیکن بنیادی باتوں میں کوئی اختلاف نہیں, یاد رکھو. کہا یہ جو ائمہ کے اختلافات ہیں وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ دوسرے طریقے بھی صحیح ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, لیکن جب وہ کوفے اس مسجد میں گئے جس کے ہمسائے میں امام ابو حنیفہ مدفون ہے, جس کے قریب, اور وہی مدرسہ بھی ہے آج بھی ہے, آپ نے وہاں نماز پڑھی تو حنفی طریقے سے پڑھی, نہ رفع یدین کیا, نہ آمین بالجہر کیا, نہ فاتحہ خلف الامام پر عمل کیا. ساتھیوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمانے کہ مجھے صاحب قبر سے حیا آتی, یہ تو میرے استادوں کے بھی استاد ہیں, تو کیا یہاں ان کے قریب آ کر ان کی مخالفت کروں گا؟ اب ہم اندازہ کریں کہ اگر اس طرح نماز نہ ہوتی یعنی سرے سے پڑھنا جائز ہی نہ ہوتا, تو کیا امام شافعی امام ابو حنیفہ کا خیال کرتے کہ اپنی نماز کا خیال کرتے؟ وہ تو ہر بڑے لوگ تھے. میں دیکھتا ہوں, یہ واقعہ بھی سنا چکا ہوں یہاں دوستوں کو, کہ جمعیت اہل حدیث کے پریزیڈنٹ رہے ہیں ڈاکٹر ابو بکر غزنوی کے, مولانا داؤد غزنوی, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے سیاستدان بھی تھے, اور ان کی بڑی اس ملک کی آزادی میں بڑا ان کا کام ہے, بہت نام ہے ان کا. وہ اس دفعہ نے پیغام بھیجا مولانا احمد علی صاحب لاہوری کو, جو شیرا والی مسجد میں تھے, اور ان کا بھی بڑا کام ہے, بڑی خدمات ہے ان کی. وہ حنفی تھے یا اہل حدیث؟ وہ حنفیوں کے سر خیر یا اہل حدیثوں کے سر خیر؟ انہیں پیغام بھیجا کہ حضرت میں آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں. انہیں پیغام بھیجا کہ شوق سے تشریف لائے, اور کہا میں مغرب کی نماز آپ کو یہاں آ کر پڑھوں گا. چنانچہ جب چلنے لگے تقویت الایمان سے, جو ان کا ادارہ تھا, فرمانے کہ آج ہم مولانا احمد علی صاحب کے پاس جا رہے ہیں, مغرب کی نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے, اور آپ جانتے ہیں وہ حنفی ہیں, وہ آمین بالجہر نہیں کرتے, اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے, اور ہاتھ بھی نہیں اونچے کرتے. کہا تم نے وہاں جا کر یہ کام نہیں کرنا, تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح حنفی پڑھتے ہیں, تاکہ مولانا احمد علی صاحب کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. اب اگر نماز نہیں ہوتی تو ان کے دل کی تکلیف کا کیا سوال. مولانا احمد علی صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج مولانا داؤد غزنوی تشریف لا رہے ہیں, میں انہیں کہوں گا کہ ہم نماز پڑھائیں, اور وہ جو اہل حدیث ہیں وہ اپنے طریقے سے نماز پڑھیں گے, تو تم ان کے طریقے سے نماز پڑھنا, فاتحہ خلف الامام بھی کرنا, آمین بالجہر بھی کرنا, اور اونچی آواز سے آمین بھی کہنا. اب عجیب لطیفہ یہ ہوا کہ یہ تشریف لے گئے, انہوں نے واقعی ان کو آگے بڑھایا. اب مولانا داؤد غزنوی حنفی طریقے پر ہی نماز پڑھا رہے ہیں, اور پیچھے حنفی اہل حدیثوں کے مطابق پڑھ رہے ہیں, کہ ان کو یہی کہا تھا مولانا احمد صاحب. میرے بھائیوں, یہ جو باہمی ایک دوسرے کا احترام ہے نا, یہ اصل میں دین کی بنیاد ہے, لڑائی نہیں ہے. لڑائی سے دین کم ہوتا ہے, بڑھتا نہیں ہے. ہم ایک دوسرے لحاظ کریں نا کہ جو کر رہا ہے اس کو, ہاں بدعات میں تو لحاظ نہیں ہے, یہ سنت کا اختلاف ہے, ادھر بھی سنت ہے ادھر بھی سنت ہے. کیونکہ جس صحابی نے جس طرح حضور کو دیکھا, میں کہہ رہا ہوں کہ کس قدر محبت تھی انہیں. بس ایک صحابی ہے, ان کو لوگوں نے دیکھا کہ انہیں زندگی بھر جب تک وہ زندہ رہے یہ اپنا گریبان بند نہیں کیا. آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی باد سمو بھی چلتی ہے وہاں,
ان کا یہ سینہ سیاہ ہو گیا تھا گرمی کی وجہ سے. جب ان کو لوگ توجہ دلاتے کہ گرمیوں میں تو کم از کم بند کر لیا کرے اپنا گریبان, وہ کہنے لگے نہیں. میں نے جب حضور کو دیکھا, اور میں نے ایک ہی دفعہ دیکھا گرمیوں کے موسم میں مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے, تو حضور کا گریبان کھلا تھا. اب میں اپنے یہ دیکھا ہوا منظر قیامت تک یہ باقی رکھنا چاہتا ہوں کہ میں مر بھی جاؤں تو میری نگاہوں میں یہ وہ منظر زندہ رہے کہ میں نے اپنے محبوب کو اس طرح دیکھا تھا. میرے بھائیوں, یہ 4 طریقے ہیں کہ حدیث لکھی بھی گئی, حدیث زبانی یاد بھی رکھی گئی, حدیث پر عمل کیا گیا اور پوری امت نے مل کر کیا, تعامل جسے میں کہتا ہوں. اور پھر حضور سے اتنا عشق کیا گیا کہ یہ تمام باتیں ایک محبوب کی ادائیں سمجھ کر محفوظ رکھی گئی. جو ان 4 راستوں سے ہو کر جو دین گزرے گا, کیا اس کی کوئی بات کبھی بھول سکے گی؟ میں نے بالکل ٹو دی پوائنٹ 4 سیدھی سیدھی باتیں کہی. اسے میں کہہ سکتا ہوں منکرین حدیث سے کہ تیری ہر ادا میں بل ہے, تیری ہر نگاہ میں الجھن, میری آرزو میں لیکن نہ پیچ ہے نہ خم ہے. بالکل سیدھی باتیں ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اب یہ بھی اگر قابل قبول نہیں ہے تو پھر اللہ ہی رحم فرمائے, سنتیں پڑھ لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.